رب تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ یہ ساری زندگی بندہ مومن اکیلا بیٹھا رہے، یہ آیت پڑھتا رہے، اس کا ترجمہ پڑھتا رہے، تفسیر پڑھتا رہے، پھر اللہ اور محبوب کی محبت کو سمجھتا رہے، تو میں ایمان سے کہتا ہوں بندے کو نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ دن کا پتہ چلے گا، نہ رات کا پتہ چلے گا۔ اتنا عشق اس آیت کے حصے میں ہے، اتنی محبت اس آیت کے حصے میں ہے کہ یار وہ اللہ کا الحاکمین۔ بس ایک گھڑی کے لیے پہلے آپ اللہ کو تصور کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی شان کیا ہے، کسی کی فکر ہی نہیں اللہ کو، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی کوئی فکر نہیں، کسی کی کوئی فکر ہی نہیں اللہ کو، سب سے بے نیاز، ساری دنیا اس کی منکر ہو جائے ذرہ برابر اس کا نقصان نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا اس کو سجدے کرنے والی بن جائے ذرہ برابر اللہ کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ ہم اللہ کا کیا فائدہ کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کو کیا نقصان دے سکتے؟ اتنی شانوں والا مالک ہو گیا، یہ تو میں نے ایک شان بیان کی ہے نا، اتنی شانوں والا ہو کے اللہ پتہ کیا فرما رہا ہے اپنے محبوب کے لیے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے تھے، تحقیق ہم نے دیکھا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تیرے چہرے کا بار بار اٹھنا آسمان کی طرف۔ تحقیق نرا، ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے دیکھا۔ اچھا اللہ تو ایک ہے نا؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اگر اللہ خود دیکھتا نا، اگر اللہ صرف اللہ ہی دیکھتا تو آنا تھا انی ارا، قد ارا تقلب، تحقیق میں نے دیکھا تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے۔ کہا نرا، ہم نے دیکھا۔ میں یہ محبت رسول کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، میرا ایمان یہ کہہ رہا ہے اللہ کریم نے جو ملائکہ مقربین تھے نا، سارے فرشتوں کو جمع کیا ہوگا، سارے فرشتوں کو جمع کر کے اللہ نے کہا ہوگا کہ آؤ میں اپنے محبوب کو دیکھنے لگا ہوں، تم بھی دیکھو۔ پھر اللہ نے فرمایا ہوگا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم نے دیکھا، ہم نے دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھتے ہوئے۔ اللہ نے وہ ساری منظر کشی کی۔ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، حضرت امیر خسرو کہتے ہیں کہ مینوں نہیں پتا، ایک رات جا رہی سی میں پتہ نہیں کتنے پہنچ گیا۔ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ فرماتے ہیں ہر طرف فرشتے رقص کر رہے تھے، رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی۔ ایک شب ایسا میں نے دیکھا کہ رات کے پہر مجھے نہیں پتا، فرماتے بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، ایک رات میں نے دیکھا کہ رات کے حصے میں فرشتے رقص کر رہے تھے۔ نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، میں نہیں جانتا وہ کون سی منزل تھی۔ اور پھر کہتے ہیں میں جب آگے بڑھا، جب میں تھوڑا آگے بڑھا، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو۔ وہ کیسی مجلس تھی؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو۔ کہتے ہیں اللہ میرے مجلس تھا، اللہ میرے مجلس تھا، اللہ اس مجلس کو قائم فرمائے ہوئے تھا۔ خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم، کہ جن کا ذکر ہو رہا تھا نا، جن کے ذکر کی شمع جلائی ہوئی تھی، وہ ذکر مصطفیٰ تھا، وہ حضور سید العالمین تھے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، رب فرماتا ہے تحقیق ہم نے دیکھا آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے۔ واہ واہ، کیا چہرہ تھا مصطفیٰ کا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ساری دنیا کے لوگ، امام کعبہ اور کعبہ میں لاکھوں لوگ ایک نماز کے وقت ہوتے ہیں،
اور سب کی امید، سب کی آس یہی ہوتی ہے کہ ایک نظر رحمت ہو جائے، بس ایک نظر رحمت ہو جائے تو بیڑا پار ہے، ایک نظر رحمت ہو جائے تو بیڑا پار ہے۔ یار وہ چہرہ کتنا مقدس ہوگا، ہے نا؟ اللہ کو اس چہرے سے وجہ کا، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کا چہرہ وجہ کا۔ اچھا پھر دوسرے اینگل سے میں آپ کو سمجھاؤں، قد نرا، اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، جب قبلہ تبدیل ہوا ہے نا تو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ کتنے لوگ تھے نبی پاک کے ساتھ؟ 2 3 4 صفحے تو ہوں گی نا۔ اچھا اوپر کیا منظر ہے؟ قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، سب کو نہیں، وجہ کا، تیرے چہرے کو۔ اوپر یہ منظر ہے، جتنے اپنے ساتھ فرشتے بٹھائے، کہا قد نرا، حبیب ہم دیکھ رہے ہیں، اور نیچے جتنے بھی تھے سب کو چھوڑا، فرمایا کسی کی نہیں فکر، ابو بکر پیچھے، ہم ادھر نہیں توجہ، عمر بھی پیچھے ہے، ادھر نہیں توجہ، عثمان بھی پیچھے ہے، ادھر نہیں توجہ، وجہ کا توجہ تیرے چہرے کی طرف ہے۔ قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، چہرہ صرف تیرا۔ ورنہ جتنے صحابہ تھے پیچھے، اللہ کرم فرمائی دیتا، ہاں جی کرم فرمائی دیتا نا، اللہ فرماتا ہے وجہ حکم کہہ دیتا اللہ کہ ہم نے تم سب کا چہرہ دیکھا۔ چونکہ تڑپ مصطفیٰ جان رحمت کے دل میں تھی، چاہت مصطفیٰ جان رحمت کے دل میں تھی کہ قبلہ تبدیل ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے محبت بڑی تھی۔ جب ہجرت کر کے گئے نا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خانہ کعبہ سے نکلے تو خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے آنکھیں بھر آئیں اور کہنے لگے اے بیت اللہ، تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن لوگ بڑے سنگ دل ہیں۔ محبت بڑی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خانہ کعبہ کی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دل میں وہ ارمان تھے، دل میں وہ امید تھی کہ وہ مسجد حرام جہاں میں پیدا ہوا ہوں، وہ میرا شہر ہے مکہ، اگر وہ قبلہ بنے نا مزہ تب ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہائے ہائے ہائے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ آیت اس کو آپ سمجھیں، ساری زندگی بیت جائے، بس یہی بندہ پڑھتا رہے، اللہ اسی پہ موت دے دے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، رب فرماتا ہے سونیا جدھر تیرا دل کردہ نا ادھر منہ موڑ دے، اسی راضی ہیں۔ جدھر تیرا دل کردہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، جدھر تیرا دل کردہ نا قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اسی راضی ہیں۔ جدھر تو رخ پھیر دیں گا اسی انہوں قبلہ بنا چھڑاں گے۔ میرے استاد محترم امام المناظرین علامہ سید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب اس آیت پہ آتے تو آپ فرمایا کرتے تھے لوگو، اللہ نے اس وقت کہا ہوگا کہ محبوب میں نے کون سا نماز پڑھنی ہے جو مجھے قبلے کی ضرورت ہے، سونے تو چہرہ کر مشرق وال، تو مشرق تے راضی ہے تے اسی مشرق نو قبلہ بنا دواں گے، تو مغرب وال چہرہ کر، تو مغرب تے راضی اسی مغرب نو قبلہ بنا دواں گے، تو شمال وال چہرہ کر اسی شمال نو قبلہ بنا دیواں گے، تو جنوب وال چہرہ کر اسی جنوب نو قبلہ بنا دیواں گے۔ اللہ نے آکھیا ہوئے گا حبیب پیارے میں کیڑا نمازاں پڑھنیاں نے یا میرے فرشتیاں نے کیڑا اس قبلے وال منہ کر کے نمازاں پڑھنیاں نے، سونیاں جدے تے تو راضی اسی قبلہ ہی انہوں بنا چھڑاں گے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ لفظ رضا ہے قرآن پاک میں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تَرْضَاهَا سونیا جدے تے تو راضی اسی قبلہ انہوں بنا چھڑاں گے۔ اچھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ جو ہے نا لفظ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، رب فرماتا ہے جدھر مرضی منہ پھیر دے، جدھر آپ پھر جائیں، جس طرف بھی آپ پھریں گے قبلتاً اس کو ہم قبلہ بنا دیں گے، ترضاہا جس پہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں کیا تھا؟ قبلہ کیا بنے؟
مسجد حرام خانہ کعبہ. اب حضور کے دل میں یہ تھا کہ خانہ کعبہ بنے. نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں, اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پیارے حبیب بس ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو, ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو. عین نماز کی حالت میں 2 رکعتیں پڑھی تھی, 2 رکعتیں باقی تھی. صحابہ پیچھے کھڑے ہیں. اب صحابہ نے بھی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ ہوا کیا, صحابہ نے بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ ہوا کیا. آپ نے عین نماز کی حالت میں اپنا رخ اطہر ادھر سے ادھر پھیرا. جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے, جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے. جب مسجد قبلتین میں آپ جائیں گے بالکل اپوزٹ ہے محراب, بالکل اپوزٹ ہے محراب. مسجد اقصیٰ کا محراب ادھر, خانہ کعبہ والا محراب ادھر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عین نماز کی حالت میں اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. حبیب ہمیں پتہ ہے آپ مسجد حرام کو قبلہ بنانے پہ راضی ہیں, تو چلیے پھر اپنا رخ اطہر اب پھیریے, مسجد حرام کی طرف پھر جائیے. تو رسول خدا پھرے, آپ نے اپنے چہرہ انور کو خانہ کعبہ کی طرف موڑا, خانہ کعبہ قبلہ بنا. اب جو صحابہ پیچھے کھڑے تھے ان کی حالت کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبیہ. رب نے اس لیے قبلہ تبدیل کیا ہے, اللہ لوگوں کو پہچان کروانا چاہتا ہے کہ کون کون محبوب کے عمل پہ راضی ہے, کون کون محبوب کے عمل پہ راضی نہیں ہے. لیکن وہاں جتنے کھڑے تھے سب نے, کسی نے بھی نہیں پوچھا نماز میں. جدھر حضور پھرے ادھر صحابہ بھی پھر گئے, جدھر سرکار نے چہرہ کیا صحابہ نے بھی ادھر ہی چہرہ کر لیا. تو پتہ چلا کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چاہنے سے بڑا کچھ ہوتا ہے, حضور کے چاہنے سے بڑا کچھ ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو خانہ کعبہ قبلہ بن گیا, ورنہ 16 مہینے نبی پاک علیہ السلام نے نمازیں مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھیں. جب حضور نے چاہا تو بن گیا. اب اللہ کریم جل جلالہ نے عین اسی وقت فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. اللہ فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو, جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو, اس کی طرف پھیر دو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. رب فرماتا ہے جنہیں کتاب دی گئی, جنہیں کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. جنہیں کتاب کا علم دیا گیا انہیں یہ پہچان ہے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اللہ تمہارے اعمال سے ذرہ برابر بھی غافل نہیں ہے. یہ کیوں کہا اللہ نے؟ فرمایا یہ نہ ہو کہ کوئی پاکستان میں ہو اور محبوب نے چہرہ تو پھیرا ہے مدینے میں خانہ کعبہ کی طرف. فرمایا کوئی یہ نہ سوچے کہ ہمیں کون سا دیکھ رہے ہیں, ہم مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنائے رکھیں گے. فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اللہ تمہاری حرکتوں سے باخبر ہے, اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ فوراً مسجد اقصیٰ سے مسجد قبلہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو, خانہ کعبہ کی طرف پھیر دو. چونکہ میرے محبوب مسجد حرام کو قبلہ بنانے پہ راضی ہیں, جس پہ میرا محبوب راضی ہے اس پہ میں اللہ راضی ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. یعنی اللہ کی شان کبریائی یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے, اور اللہ کی شان لطافت یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے حبیب بتائیے کدھر منہ کرنا ہے؟ تو عرض کی دل میں یا اللہ مسجد حرام کی طرف. فرمایا چلیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. جس پہ آپ راضی ہیں ہم نے مسلمانوں کا قبلہ قیامت تک اسی کو بنا دیا. تو یہ آیات استقبال قبلہ کی بھی ہیں, تحویل قبلہ کی بھی ہیں, نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان, حضور کی چاہت کا اقرار بھی کروا رہی ہیں, اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی رفعت, صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نبی پاک علیہ السلام سے لازوال محبت کی داستان بھی ہمیں سنا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ کرم سے ہم سب کو قرآن کریم کے جو راز ہیں, قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان سے آشنا فرمائے.